ترجمہ دسنا جلدی مکمل کیجیے. چلو آج پھر ایدہ تے ایدہ ہی صحیح. ایک منٹ میں کہ میرا ٹائم میرے کو لے آئے. جلدی کر سوال جلدی کر منٹ مار. ایک سوال کر. ایک سوال تم نے بندہ یہ کہہ رہا ہے جی سوال یہ لکھے گا ایک مرزے دا متاثر ہے ادھر میں بھی پڑھنا نا تینوں. اور یار میری سننا اور یار اگے بھی ایداں دے روڑے پے سن تے ہن بندے روندے پھردے نے تے تو بھائی چپ کر. میں پھر تقریر نہ خراب کر. بیٹھ جا ادھر. شرم اور حیا کر. میں ہن قرآن دا پڑھنا نہ چول جاندی ہے کسے مدرسے تو پڑھیا نہیں. کم ویکھ لا تو اپنے چگڑ جاندی. تینوں شاہ صاحب کہندے نے تینوں شرم نہیں آندی بھائی. سن ہے تیرا میں سارے سوال کہندا جی اللہ نے قرآن نے فرمایا مردے نہیں سن سکتے. دوستان گرامی یہ یاد پہلا نقطہ یہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز بھی عطا فرمائی ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ عطا فرمائی ہے. آپ دیکھیں اگر امت ہے تو پہلی امتوں سے حضور کی امت افضل ہے. اگر کتابیں ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کی جو مبارک کتاب ہے یہ پہلی تمام کتابوں سے افضل ہے. نبی پاک علیہ السلام کا جو شہر ہے وہ باقی تمام شہروں سے افضل ہے. اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو صحابہ کرام ہیں وہ پہلے تمام نبیوں کے صحابہ سے بھی افضل ہیں. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو مبارک گھرانہ ہے یہ کائنات کے سارے گھرانوں سے افضل و اعلیٰ ہے. آواز کمزوروں والی آپ بول سکتے ہیں سبحان اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے نقطہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو جو چیز بھی عطا فرمائی ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے. یہ یاد رکھیے. جب یہ نقطہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جیسے امت افضل ہے قرآن افضل ہے مکہ اور مدینہ افضل ہے اسی طرح حضور کا گھرانہ بھی افضل ہے اور صحابہ بھی باقی لوگوں میں سب سے افضل ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو یہیں سے بندے کو عظمت سمجھ آ جاتی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں یہ نقطہ بڑا خاص سمجھنے والا ہے. تھوڑی سی آواز کھولیں گے بہت پیارا ساؤنڈ چل رہا ہے تھوڑی سی آواز کھول دیجئے. یہ نقطہ بڑا سمجھنے والا اور وہ یہ ہے جب بھی صحابہ کرام علیہ رضوان یا اہل بیت اطہار کو ڈسکس کیا جائے تو اصول یہ ہے یا قرآن سے یا حدیث سے تاریخ سے نہیں. دیکھیں نا کئیوں کو سمجھ آئیے میں نے کہیں ہاتھ رکھا ہے. جب بھی ان کو ڈسکس کیا جائے یا قرآن سے یا حدیث سے تاریخ سے نہیں. تو آپ کہیں گے یا تاریخ صاحب کیوں نہیں. میں نے کہا اس لیے کہ یہ تاریخی ہستیاں نہیں یہ قرآنی ہستیاں ہیں. سمجھ آئی نا. تو جو قرآنی ہستیاں ہیں میں ان کو تاریخ سے کیوں ڈسکس کروں چونکہ تاریخ تو 300 سال بعد لکھی گئی اور مجھے کیا پتا لکھنے والے نے کیا لکھا اور اس کے اندر کیسے لوگوں نے گڑبڑ کر دی ہے. یہی تاریخ تو ہے جس کو پڑھ کر لوگ صحابہ اور اہل بیت کی دشمنی میں کئی رافضی بن گئے کئی خارجی بن گئے کئی ناسبی بن گئے کئی تفضیلی بن گئے. لیکن اصل راستے پر سنی ہی رہا چونکہ وہ تاریخ نہیں دیکھتا وہ یا رب کا قرآن دیکھتا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان دیکھتا صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو. تو یہ ایز اے مسلم ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اصل خرابی کہاں ہے. خرابی تاریخ میں آ کے پیدا ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے تاریخ کہتے کس کو ہیں. تاریخ پرانے زمانے کی خبروں کو کہتے ہیں. میں رکا ہوں تاکہ آپ اس بات کو فیڈ کر لیں اپنے ذہن میں. پرانے زمانے کی جو خبریں ہیں پرانے زمانے کی جو نیوز ہے پرانے زمانے کی جو ہیڈ لائنز ہیں یہ میں آپ کی بولی بول رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے اس کو تاریخ کہتے ہیں. اور میں یہ کل والا اور آج والا واقعہ جو پاکستان انڈیا کا بنا ہوا ہے اگر آپ اس کو دیکھ لینا تو آج انڈیا کی چیخیں نکل رہی ہیں اور پتہ نہیں کیسے جھوٹے پروپوگنڈے کر کے پاکستان پہ تھوپ رہا ہے. انہوں نے ساڈا ایتھے اینج کر چھڑیا ایتھے کر چھڑیا ہے. تو میں کہتے ہیں آکھیا کہ نصیحت دی راتی ساڈا پنگا لے تو ہی تو ساڈی نیند خراب کیتی ہے نا تو یہ کیتی ہے تو ہن حوصلہ کر. ہم نے تو تمہیں پہلے بتایا تھا کہ گائے کا پیشاب پینے والے زمزم پینوں والوں کا مقابلہ تو نہیں نہ کر سکتے گا. تو تینوں نہیں سمجھ آئی تو ہن چاس لے لئیے آگے سکون سمجھ آ رہی ہے نا. اور ہمارے کئی لوگ بھی تھوڑا جذباتی ہو جاتے ہیں جو ساڑی فوج پر ٹائم نہ جواب نہیں بھی دندی. وہ میں نے کہا یہ جواب نہ دینا کئی بندے آپ دیکھیں یہ بات کرتے ہیں ان کو جواب نہ دینا بھی ان کی موت ہوتی ہے کہ اسی انہوں کو آئی نہیں پایا. سمجھ آئی نا. اب دیکھو ہم سے 10 گنا بڑا ملک ہے پہلی بات اور دوسری بات 7 گنا بڑی فوج ہے کہ اسی انہوں نے کہا ہی نہیں پایا انہوں دی موت نہیں
بھی اسی انہاں نوں یہ کچھ آکھے تیرا سانو سمجھیا ہی کچھ نہیں کہ یہ آئی نے تو ساڈے رفیل بھی لمبے پال ہے. میں نے کہا رفیل لینے والے تجھے پتہ نہیں ہماری تاریخ میں ابابیل بھی ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. تو اس واسطے سانو رفیلاں دے ڈراوے نہ دے, اسی ابابیلاں آنے ہیں. فرنٹ سیٹوں والے نہیں بول رہے یار, تھوڑا دولے نا میرے ساتھ. تو جو میں بات سمجھا رہا ہوں اس بات کو سمجھیے آپ حضرات میرے عزیز میرے دوست. تو یہ جو انڈین میڈیا ہے یہ پروپیگنڈے اور جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے کہ پاکستان نے یہ نقصان کر دیا, یہ کر دیا, یہ کر دیا. میں کہا ہجے تو ساڑی باری آنی ہے, ہجے تو سارے ادھار لینے نے, ابھی تو ہم نے کہا ہی کچھ نہیں ہے آپ کو. یہ تو تھوڑا جہا جڑے تسی جہاز اڑائے سی نا انہوں نے دسیا بھی انہوں نے تھلے لاؤ, اسی اپنے سر تے چڑھ کے کسی نوں نہیں نچن دئی دا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. اب ذرا آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں, ذرا غور فرمائیے گا. یہ جو جھوٹی نیوز ہے اور جھوٹی خبریں ہیں, حالانکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, کیمرے کا دور ہے, جدید دور ہے اور تیز دور ہے. آپ کی توجہ نہیں ہو رہی ہے, اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ میری بات سن لیں, آپ کو فائدہ ہوگا. یہ ذرا اماں جی کو سائڈ پہ کر دیجئے, یہ محفل ہے نا, تو ویسے ان کی خدمت ضرور کیجئے گا آپ جتنے حضرات میری بات سن رہے ہیں, لیکن محفل میں اس طرح آنا اماں جی یہ بات ٹھیک نہیں, آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں. لیکن آپ جتنے قریب کھڑے ہیں ضرور خدمت کیجئے. اللہ کریم اماں جی کی اور ان کے بچوں کی خیر فرمائے, اور ہم سب کو اپنے خزانہ غیب سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرما دے. آمین فرما دیجئے سارے حضرات. دوستان گرامی ادھر دیکھیے, بتا یہ رہا ہوں کہ آج کا جدید دور ہے, تیز دور ہے, کیمرے کا دور ہے. ہر بندے کو پتا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے, پھر بھی خبروں میں اتنا جھوٹ ہوتا ہے. تو جب یہ کیمرے ہی نہیں تھے تو تب بتاؤ کتنا جھوٹ ہوگا. اس واسطے تاریخ کو دیکھ کر صحابہ اور اہل بیت پر اعتراض نہ کر, قرآن پڑھ کے دیکھ رب نے ان کی شانیں کیسے بیان فرمائی ہے. تو اس واسطے ہاں اگلا نقطہ بھی, چونکہ میں اہل سنت کا خادم ہوں, نوکر ہوں, اس حیثیت سے میں بات عرض کر رہا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تاریخ کو مانتے نہیں ہیں, ہم تاریخ کا ہر وہ حصہ مانتے ہیں جو قرآن سے میچ کر جائے یا حضور کی حدیث سے میچ کر جائے, اور جو ٹکرا جائے وہ ردی سمجھ کے ہم پھینک دیتے ہیں. چونکہ ہمارے نزدیک معیار یا قرآن ہے یا حدیث ہے, ہمارے نزدیک معیار یہ تاریخ نہیں ہے. یہ موبائل سے نکلیں گے تھوڑا صوفی طرح توجہ کیجئے نا یار, آپ کی آواز نہیں آ رہی, اسٹیج پر آنی چاہیے, گوانیاں دا زیادہ حق ہوتا ہے. آپ میرا ساتھ دیجئے, میں آپ کو بات سمجھا. تو جب بھی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کو ڈسکس کیا جائے گا یا قرآن سے یا حدیث سے, اور اس کے بعد جو باتیں قرآن و حدیث سے میچ کر جائیں آپ بیان کر لیں, ورنہ آپ نہیں بیان کر سکتے. کیوں؟ جب قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہیں تو ہم کیسے سنیں؟ اور یہ ہستیاں قرآنی ہیں, یہ تاریخی ہے نہیں. اب یہ دوسری بات. اب تیسری بات بھی سنیے گا. صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار, آپ نے مجھے موضوع صحابہ دیا لیکن میں ساتھ اہل بیت کو بھی رکھ رہا ہوں تاکہ کسی کو خارش نہ ہو. چونکہ ہم سنی ہے نا جی, ہم کسی گھر کو کیوں چھوڑیں بھائی, ہمارا تو گزارا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ذرا بات سنیے گا. صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار, یاد رکھیے جتنے انسان ہیں نا, ان انسانوں کے دو پہلو ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ظاہر اور ایک ہوتا ہے باطن. ظاہر کے اعتبار سے انسانوں کی دو کیٹاگریاں ہوتی ہیں, ایک ہوتے ہیں اچھے, ایک ہوتے ہیں برے. اگر یہ بھی پوائنٹ سمجھ آیا تو آپ کو مزہ آئے گا. اب دیکھیں محلے میں لوگ رہتے ہیں نا, کہتے ہیں اے چنگے رہتے, اے ماڑے نے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, کوئی بھی جماعت ہے, ٹولہ ہے, اس کے اندر دو گروہ ضرور ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں اور جو ماڑے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. لیکن میری بات کو ذرا غور سے سننا, کہ ان کانوں سے یہاں ان کانوں تک لے کے آنا. جب صحابہ اور اہل بیت کی بات ہوگی نا, کوئی مائی کلال یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صحابہ ٹھیک ہے اور معاذ اللہ یہ غلط ہے. جو صحابی ہیں یا اہل بیت ہیں وہ سارے ٹھیک ہوتے ہیں, یہ یاد رکھیے. ان کے اندر یہ دو کیٹاگریاں نہیں ہو سکتی کہ یہ اچھے ہیں یہ معاذ اللہ برے ہیں. چونکہ جو ہیں ہی صحابی وہ برے کیسے ہو سکتے ہیں؟ چونکہ جن کو رب نے اچھا کیا ہے ان کو کوئی برا کہہ سکتا نہیں, یہ یاد رکھ لیجئے. تو یہ انسان کے ظاہر کے اعتبار سے دو کیٹاگریاں ہوتی ہیں, کچھ اچھے اور کچھ برے. صحابہ کرام کی جماعت کے یہ دو حصے نہیں ہو سکتے, اہل بیت کی جماعت کے یہ دو حصے نہیں ہو سکتے کہ یہ اچھے اور یہ معاذ اللہ برے. وہ سارے کے سارے ٹھیک ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور میرے محبوب نے اپنے فرمان میں ہر چیز کو واضح کر دیا ہے. بلکہ میں یہاں تک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں, انسان ایک ہوتا ہے نا, جیسے میں انسان ہوں تو میرے بھی دو پہلو ہیں. ایک ظاہر جو آپ کو نظر آ رہا ہے, ویل ڈریس اینڈ گڈ لکنگ, بالکل ظاہری صورتحال ٹھیک ہے, لیکن اندر کیا ہے یہ تو آپ کو نہیں نا پتا. اندر کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے, یاد رکھ لیجئے. اور ہمارے اسلام میں
اگر ظاہر میں تھوڑی کمی بھی رہ جائے تو خیر ہے، اندر فٹ ہونا چاہیے. یہ یاد رکھیے. منافق کیا تھے؟ منافق باہر سے ٹھیک ہوتے تھے، بڑی لاش پاش، داڑھی پگڑی، نمازاں، مسجد زرار بھی بنا کڑی سی. توجہ نہیں فرما رہے میری بات پر. 12 بجنے والے ہیں، پر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ منہوں پہ بجائیں گے، کڑیاں تے بجن دے ہو. سمجھ آئی نا؟ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ جو منافقین تھے یہ کیا تھے؟ ظاہراً تو بالکل ٹھیک تھے، لیکن اندر سے نبی پاک کا عشق نہیں تھا، حضور کا ادب نہیں تھا، صحابہ کو نہیں مانتے تھے، اہل بیت کو نہیں مانتے تھے. تو انسان کا ظاہراً ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے اور باطناً ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے. تو جو صحابہ کرام ہیں، اللہ اکبر، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان کا ظاہر بھی ٹھیک ہے، ان کا باطن بھی ٹھیک ہے. اور اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا محبوب یہ تمہارے صحابی وہ ہیں جن کے دلوں میں ہم نے ایمان کو نقش کر دیا ہے. اب یہاں کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ فتح مکہ کے بعد جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا نا فتح مکہ کے موقع پر، شاہ صاحب یہ لوگ بس اوقات بک بک کرتے ہیں، انہوں نے نا دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا. میں کہا مر رہے تو کہنا دل سے کلمہ نہیں پڑھیا، قرآن کہندا ہے اونا دے دل دے وچ کلمہ ہے. مجھے ایمان والوں کی سبحان اللہ چاہیے، سب حضرات کی میں بات کر رہا ہوں. اسی بات سے میں کہتا ہوں صحابہ اور اہل بیت کو ڈسکس کرنا ہے تو بچہ قرآن پڑھ کے کر رہے. اب یہ رافضی ناسبی بک بک کر رہا ہے کہ صحابہ کرام نے دلوں کلمہ نہیں پڑھیا. اللہ کہندا ہے اسی کلمہ رکھے یا نہ دل دے وچ ہے. آپ بتاؤ اب اس کی بات مانی جائے گی یا قرآن کی؟ تو آپ کہیں گے قرآن کی. تو میں نے کہا پھر انہوں رد کرے ڈوم ہے، قرآن سچا ہے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات کو؟ فرق آ گیا ہے، نتیجہ نکل آیا ہے. اسی بات سے بس اوقات مجھے کہتے ہیں تاری صاحب تسی تو گل کر دیو سٹریٹ فارورڈ، نہ ڈر دیو نہ چک رہے ہو. میں کہا قرآن چکن دیندہ ہی نہیں. ڈرن ہو جڑے واقعات بیان کر دینے، ڈرن ہو جڑے طریقہ پڑھ دینے. آپا طریقہ آلے نہیں، آپا قرآن آلے ہیں. قرآن تو چکن دیندہ ہی نہیں. اگر ڈر پیدا کر دیتا نا قرآن تو امام حسین بھی ڈر جاتے، پر قرآن نیزے پہ چڑھ کے پڑھا تو سیاست ڈرن آلے نہیں، ایسا پڑھن آلے ہیں. اس واسطے بات سیدھی کریں. جب ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارا قرآن یہ ہے، حدیث یہ ہے، تو پھر کھول کے کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ 2-4 بندے ناراض ہو جائے، میں بندے واسطے تقریریں کرتا ہوں نا، ہم اللہ رسول کے لیے تقریر کرتے ہیں. اور ہاں قرآن کی بات کو کوئی چیلنج کر کے دکھائے، رد کر کے دکھائے، جب نہیں ہوتی تو مسلمان بنتے من. تو یہ ہے صحابہ اکرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ. ان کا ظاہر بھی ٹھیک ہے اور ان کا باطن بھی ٹھیک ہے. اب یہ 4 باتیں اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو اب آئیے ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو ہم ڈسکس کریں. اور میں نے کیا کہا تھا، کہاں سے ڈسکس کرنا ہے؟ یا قرآن سے یا بولو بولو بولو، یا قرآن سے یا آئیے سب سے پہلے ہم قرآن پڑھتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں. قرآن کیا کہتا ہے؟ آئیے قرآن مجید برہان رشید صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ اور ریلیشن یہ بیان کرتا ہے. یہ قرآن مجید کا 26واں پارہ سورۃ الفتح شریف آپ پڑھ کے دیکھیں. اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اب ترجمہ سنیے گا. یہ آج آیت میں عمومی طور پہ یہاں پر پڑھتا ہوں، آج اس سے آگے بھی پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے صحابہ کیا ہے. اور پھر میں نے آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ اس آیت کے تناظر میں آپ نے آپ کو کہاں بٹھائے ہوئے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اہل سٹیج کی بھی توجہ چاہتا ہوں اور ملک برادران اللہ آپ کو جزائے خیر بخشے کہ آپ نے اتنا پیارا عنوان دیا. اگر ایک کا ایمان محفوظ ہو گیا تو اٹھی محفل دا مول پورا ہو جانا، تو میرے مولوی بنن دا مول پورا ہو جانا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. اور سنیے ذرا بات کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین معہ، فرمایا جو میرے نبی کے ساتھ ہیں. اس میں صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں. اس کے اندر سے ایک بندے کو تم باہر نہیں نکال سکتے. انہوں نے کر دیا تو آپ تو باہر ہو جانا ہے. فرانسیٹوں والو تو آپ تو باہر ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ اور اہل بیت کو تو باہر نہیں کر سکتا. فرمایا جو میرے حبیب کے ساتھ ہیں ان کی شان کیا ہے، ذرا غور سے سنیے گا. فرمایا آپس میں پیار کرتے ہیں، کافروں سے لڑائی کرتے ہیں. رکیے ذرا میں یہاں ایک بات عرض کروں. آپ کو پتا ہے کہ ہم سٹیجوں پر جب بات کرتے ہیں تو بسا اوقات ہمیں تلخیوں کا سامنا بھی ہوتا ہے، سوالات کا سامنا بھی ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے. جب مسلک کا کام کرنا ہے تو یہ تو ہمیں سننا پڑے گا، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے فضل یہ ہوتا ہے کہ کامیابی اللہ مسلک کو ہی عطا فرماتا ہے. الحمدللہ. میں نے ایک جگہ تقریر دیکھی، اس کے اندر حضرت شاہ صاحب میں نے یہ کہا
کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کا تعارف, ان کا انٹروڈکشن قرآن یہ کروا رہا ہے کہ ان کا آپس میں پیار ہے, یہ کافروں سے جنگ کرتے ہیں. تو ایک بندے نے مجھے یہ کہلوا بھیجا, کہنا یہ تاری صاحب پھر حضرت علی دے نال جنا جنگ کی تھی وہ بھی تو کافر نے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. دیکھو پہلی بات سن لو, نبی پاک نے فرمایا تھا میرے بعد میرے صحابہ کے کچھ معاملات ہوں گے تو میں نے بیچ میں نہیں پڑھنا. کیوں؟ فرمایا اگر تم بیچ میں پڑھو گے تو کسی ایک گھر کی عزت کرو گے, دوسرے سے نفرت کرو گے, تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا. حالانکہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے چونکہ وہ میرے صحابی ہیں. یہ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا. پہلی بات ہم بیچ میں نہیں پڑھ سکتے. اور دوسری بات یہ ہے, اس بات پر اگر آپ کو سمجھ آئے تو بولنا ہے, ورنہ میں پورا سمجھا کے جاؤں گا اور میں آسان کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے. میں کہتا ہوں جتنے صحابہ کے آپس میں معاملات ہوئے ہیں, قرآن لے اپنے سر پہ رکھ اور مکمل واقعہ پڑھ کے بتا. تو یہ بتاتا ہے کہ جھگڑا ہوا تھا, تو یہ کیوں نہیں بتاتا کہ صلح پر بات ختم بھی ہوئی تھی؟ ہاتھ اٹھا کے بولو سارے سنی, ہاتھ اٹھا کے بولو. یہ کون بیان کرے گا؟ شیطان بندہ ہوتا ہے وہ جو ان کے اختلافات کو بیان کرے. یہی وجہ ہے ہمارے سٹیجوں پر علماء نے حرام لکھا ہے کہ تم صحابہ کرام کا کوئی معاملہ ان کا آپس کا ہے تم یہاں ڈسکس کرو. اس کی وجہ یہ ہے لوگوں کے دلوں سے صحابہ کی عزت کم ہوگی, ہم نہیں بیان کر سکتے. اور دوسری بات, اگر کرنا ہے تو ہمت پیدا کر, حلالی بن, پھر بتا اگر اختلاف ہوا ہے تو صلح بھی ہوئی ہے. توجہ ہے نا حضرات؟ اینا کالے صوفی میرے الویخ یار, خطیب دے ذہن جڑا بندہ آڑ جائے نا وہ نکلدا نہیں ہوندا. تے تو آڑ نہ, تو سبحان اللہ کہہ ذرا. ادھر دیکھیے, ابھی میں آگے بات سمجھا رہا ہوں. آپ کے ایمان بچانے کے لیے ہم اپنا جگر پگھلاتے ہیں میری جان, ہمیں کوئی ضرورت نہیں دشمن بنانے کی. لیکن ہم کہتے ہیں دشمن کوئی ابو بکر دے ناتے بنے تو میں نے دشمن بنان دی بھی تے چاس آنی ہے نا, کیونکہ میں نے اپنے لیے نہیں بنایا, میں نے ان کی شان بیان کی. اور اگر دشمن کوئی نام علی پہ بن جائے تو پھر میرا تو بگاڑی کوئی نہیں سکنا, یہ تو سائیں علی ہو گئے. کیا بگاڑ سکے گا زمانہ پھر ہمارا؟ آپ کے سامنے ہے سارے معاملات. تو بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں, صحابہ کرام کے آپس میں جو معاملات ہیں, یہ اگر کوئی معاملہ ہوا بھی ہے تو اس کا اینڈ صلح پہ ہوئی ہے. تو جب پھر ان کا پیار آ گیا تو قرآن نے کہہ دیا نا آپس میں پیار ہے. توجہ نہیں کر رہے آپ حضرات؟ تو جب قرآن نے بیان کر دیا تو مسئلہ تو وہیں آ گیا. لوگ ڈرامے یہ کرتے ہیں کہ یہ جنگ ہوئی, جہاں لڑائی ہوئی, لڑائیاں دسن آلیا گوڑیا. میرا سوال ہے, لڑائیاں دسنا ہے, صلح تیرے ابے نے دسنی ہے جس پر مسئلہ ختم ہوا ہے. اور اگلی بات ادھر دیکھو, میں آپ کو ایک خدمت میں بات عرض کروں جناب. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کے گھر میں ماں باپ ہے نا؟ بولیے ذرا سارے حضرات. اب یہ سارا تنازع حل کیسے کرنا ہے؟ یہ سنیوں کا سٹیج ہے. عقیدہ اپنا فٹ کرو, کمزور نہ بناؤ اپنے آپ کو. جڑا جتھے لگا ہی رہے, نا اوتھے لگ جتھے نبی نے لایا ہے. اس واسطے اپنے آپ کو سیٹ کرو. اور وہ یہ ہے, ہمارے ماں باپ گھروں میں ہیں عمومی طور پر, اب بہت حاجی فخر الدین نہ بنے جو میں نے گل سیدھی دسیا جائے, عمومی طور پر گھر میں امی ابا ہوتے ہیں, کبھی کبھار آپس میں چپکلش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ دسو بولو. امی نو گاڑا کر دیو یا ابے نو کر دیو؟ کیوں بھائی؟ تیرے سامنے مسئلہ ہویا ہے, نہ تو انا ہے تے نہ تو ڈورا ہے تے نہ تو کمڑا ہے. کیا پریشان نہ ہو, تو آتے فتوہ نہیں لاؤں گا, پر ڈرے کیوں بیٹھے ہو یار؟ میری گل سمجھو نا یار. گھر میں ماں باپ ہے, ان کا ہو گیا تنازع, لڑائی ہو گئی ہے, بولتے بھی نہیں ایک دوسرے دن, پتہ بھی ہے بھی امی کا قصور ہے یا ابے نے سختی کی تھی ہے, سانوں پتہ ہے نہ امی دے خلاف ہے نہ ابے دے خلاف ہے. کٹ گالاں, کر نفرت, لا دوے دے نعرے. کہندا نہیں میں نہیں لاؤنے. میں کہا کیوں, تینوں پتہ نہیں روڑے دا؟ کہندا پتہ, میں پھر بھی نہیں بولنا. کیوں؟ کہندا میرے بزرگ نے, جے میں انہاں دے کسے ایک دے خلاف ہو گیا لوکاں مینوں حرامدا کہنا ہے. میں کہا جے انہاں بزرگاں دے خلاف ہو گیا تے تاں وی حرامدا ہے, تے جے انہاں دے خلاف ہو گیا تے تاں وی حرامدا ہے. بولو نا جزاک اللہ. یہ ہے مسلک اہل. جس کو سمجھ آئیے. اب اجے بھی کئی بندے بڑی استقامت نال چپ کر کے بیٹھے ہو, اللہ دی رضا واسطے سبحان اللہ فرماؤ, کہاں پہ یاد دینا. توجہ ہے, بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ وہ اللہ کے بندے, یہی بات تو ہم سمجھا رہے ہیں. تیرے گھر جڑا ماں پیو بیٹھا ہے, وہ بزرگ نہیں, انہاں دا حیا ہے. تو جنہاں نو بزرگ رب نے قرآن وچ فرمایا ہے,
उन्होंने बुजुर्गों का भी हया बनता है। जैसे मैं दस रहा, इख्तलाफ माँ बाप में हो जाता है, बहनों भाइयों में हो जाता है, पर यह मतलब है कि तू एक दूसरे कुफर के फतवे लाना है। तो जो है ना हजरात, ये असल मसला होता है, और इसको अगर आप समझेंगे तो मसला। तो मैं बता ये रहा हूं मेरी जान, कुरान मजीद सहाबा का इंट्रोडक्शन ये करवा रहा है कि सहाबा का आपस में प्यार है। तो नहीं कर रहे, सहाबा का आपस में प्यार है, और इनकी जो लड़ाई है वो काफरों से होती है। और अगर आपस में मसला बन जाए, अब मैं ये वजाहत कर रहा हूं, तो इनकी बात सुलह पे खत्म हो जाती है। छोटे मोटे मसले बनते ही रहते हैं। और शाह साहब, मेरे नबी ने पहले बना, ये सैयदी आला हजरत ने फतावा रज़िया में इस रिवायत को लिखा है कि मेरे बाद मेरे सहाबा के मामलात होंगे, तुमने बीच में नहीं पढ़ना। अगर तुम बीच में पढ़ गए तो तुम्हारा दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह ने उनको माफ कर दिया है। क्यों? फरमाया मेरे जो हैं। तो जब अल्लाह ने माफ कर दिया है तो फिर आप चुप हो जाएं। ये है असल समझने का, ये है मसला कि अहले सुन्नत बाल की खाल उतारने चल पड़ते हैं, और फिर जब तुम्हारी खाल लाती है फिर चीख दे हो, फिर चीखिया ना करो। आप भाई, मैं कहता हूं कुरान पे बात करो, हदीस पे बात करो। और आइए अगली बात भी अर्ज करो। अभी यही आयत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वल्लदीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफार रुहमाउ बैनहुम। आगे सुनिए, तराहुम रुक्अन सुज्जदा। फरमाया आप देखेंगे जो मेरे महबूब के साथ है ना, वो रुकू भी करेंगे, सजदा भी करेंगे, पक्के नमाजी होंगे। हुण बंदा सहाबा दे नारे लावे तो नमाजा ना पढ़े, ते अली दे नारे लावे तो नमाजा ना पढ़े। समझ आ रही है मेरी बात की? तो जब वो खुद नमाजी हैं और किसी ने कोई नमाज नहीं छोड़ी, आपको नहीं पता हजरत अली की मकाम साहबा खैबर से वापसी पर असर की नमाज रह गई थी, तो हजरत अली पाक ने कज़ा नहीं पढ़ी, फरमाया अदा पढ़नी है, सूरज कड्डो में अदा पढ़नी है। गौर से सुनिए जरा। तो जब इस पर भी मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने जब कलम उठाया तो कमाल कर दिया। फरमाया क्यों हजरत अली ने कहा कि मैंने आज अदा ही पढ़नी है? फरमाया अगर उस दिन अली कज़ा कर देते तो कई अली दे मलंगा ने उठ खलोना सी, ले मुहब्बत च नमाजा छड़नियां जायज ने। हजरत अली ने इंज दी चंड मारी है भी जरा अली आला है नमाजा पूरियां पढ़ेगा। समझ आई है? इसे वास्ते जेडे भंग पी के अली दा नारा लाउंदे ओ सानू पसंद नहीं करदे। ते मैं कहा तेरा पसंद करना जरूरी भी नहीं है, तकरीर होनी हो चाहिए है जेड़ा किसी नूं तो चुभे ना। देखो जनाब, है देखे ना, ये देखो ना, नबी पाक ने जब इस्लाम फैलाया तो चुभया कि नहीं चुभया काफरां नूं? इसदा मतलब हक गल चुभदी हुंदी आ, लेकिन असी चुभाउण नहीं आए। लेकिन जदों हक बयान होना है ते आपे ही सूआ चुभ जाना। इस बात को आप समझने की कोशिश करें मेरे अजीज, मेरे भाई। इधर देखिए, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का मकाम अल्लाह ने कुरान में बयान किया। ये सूफी बैठेगा नीचे, सूफी बैठिए, सूफी बैठिए, इस मलांग नूं बिठाओ जरा। अच्छा जी, लुआ नारा। ओ बिल्कुल बैठे हैं जनाब, बिल्कुल बैठे हैं जी। ए देख मैं बैठा, ये मलांग दरवेश है, इन्हों पता लग जाए ना जिला फैसलाबाद की मेरी तकरीर है। एक सामने मलांग बैठा है, ये उत्थे अपड़ जाते जे। ये बहुत सियाने तो साड़ी मुखालफत करते हैं, सानू इदां दे मलंगा दियां दुआवां लाई फिरदियां ने। ये बहुत जेडे सियाने होंदे ने ना, उन्हां दी चक्की दाने फिर उदां दे पाउणे पैंदे ने। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इश्क वाले बने, मोहब्बत वाले बने। देखो बज़ाहिर इस बंदे की आंखें मतलब नहीं है, तो मैं कहता हूँ नूरी दिल तो है ना, दिल तो नूर वाला है ना। अल्लाह ताला इनको सलामती अता फरमाए, और आप सब जितने बैठे हैं आपकी झोलियां आज की इस महफिल की बरकत से माला माल फरमा दे। आमीन सारे फरमा दीजिए। आप जितने खड़े हैं आप भी जरा गौर फरमाइए। और जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, आ गया तो इम्तिहान कि अगली गल अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है। आयत में पढ़ रहा हूं, आयत फरमाया वल्लदीना माअहू, फरमाया वो हस्तियां जो मेरे हबीब के साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफार, काफिरों पर सख्ती करते हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में प्यार से रहते हैं। और आगे क्या फरमाया, तराहुम रुक्अन सुज्जदा, फरमाया ये सजदा भी करते हैं, रुकू भी करते हैं। आप देखेंगे, आगे सुनिए, यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, फरमाया कि ये अल्लाह के फजल को तलाश करते हैं। अब ये सहाबा किराम की शान बयान हो रही है, नमाजी भी हैं, आपस में प्यार भी है, काफिरों से लड़ते भी हैं, और उसके बाद अल्लाह का फजल और अल्लाह की रजा भी तलाश करते हैं। और आगे क्या फरमाया, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद, फरमाया उनके चेहरे बताएंगे कि ये रब को सजदा करते हैं। समझ आ रही है? इसके दो मानी हैं,
ایک یہ کہ ماتھے پر نشان بن جائے گا، اور ایک معنی جو اس سے بھی زیادہ علماء نے بیان فرمایا قوی معنی، اور وہ یہ ہے، فرمایا ان کے ماتھے کا نور بتائے گا کہ یہ رب کو سجدہ کرتے ہیں اور اللہ نے عبادت کا نور اس کے ماتھے میں چمکایا ہوا ہے۔ اس واسطے جڑا کامل بندہ ہوتا ہے نا وہ ویسے ہی چمکدا ہوتا ہے، پتہ لگ جاتا کہ یہ وچ کوئی شے ہے۔ آپ دیکھیں نا یہ جو چہرہ ہوتا ہے نا یہ کتاب کا پہلا ورقہ ہوتا ہے۔ کتاب میں کیا ہے؟ ہم جب کتاب خریدتے ہیں نا، یہاں درسامی کرنے کرانے والے بہت سارے لوگ بیٹھے، پہلا صفحہ کھول کے اسی ویکھ لینے کہ دے وچ کی ہے۔ اسی طرح ہم چہرہ دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا بھی بندے دے پلے کی ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ یہ چہرہ بہت بڑی کتاب ہوتا ہے۔ تو اس واسطے فرمایا کہ ان کے چہروں میں جو عبادت کا نور ہوگا، اگر آپ تھا کہ دو چار بندوں کی توجہ دائیں بائیں ہو رہے، دائیں بائیں توجہ نہ کیجئے، میں نے کہا آپ کا امتحان آ گیا۔ یہ صحابہ کرام کے تعارف، ان کی شان، ان کا انٹروڈکشن یہ قرآن کروا رہا ہے۔ فرمایا جو میرے حبیب کے ساتھ ہیں آپس میں پیار کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ کافروں سے لڑائی کرتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ان کے چہروں پر نور ہوتا ہے۔ آگے سنیں آجے، فرمایا ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، فرمایا یہی مثالیں دے دے کر اللہ نے تورات میں بھی مصطفیٰ کے صحابیوں کا ذکر کیا ہے اور انجیل میں بھی مصطفیٰ کے صحابیوں کا ذکر کیا ہے۔ سنو سنو، اجے صحابی آئے نہیں سن تے تورات دے وچ بھی تذکرے سن اور انجیل دے وچ بھی، اور یہ بھی بہت بڑی نعت ہے نبی پاک کے صحابہ کرام کی۔ لو جی ہن میں نے کہا تھا نا آپ کا امتحان آ رہا ہے آہستہ آہستہ، اے ہن اگلی گل ذرا اور توجہ دے نال سنے آجے۔ کزرع اخرج شطأہ، اے ہن مثال جڑی اوتھے دتی سی، اے ذرا انہوں سمجھے آجے۔ فرمایا کزرع اخرج شطأہ فآزرہ، فرمایا اس کی مثال نبی پاک کے صحابہ کی اللہ نے ایسے دی ہے جیسے ایک زمیندار ہوتا ہے نا، وہ اپنی زمین کو پہلے بالکل خوبصورت بناتا ہے، ہل چلاتا ہے، زرخیز کرتا ہے، اور پھر اس میں بیج ڈالتا ہے۔ اے سنیا جے ذرا، اے قرآن ہے 26واں سپارہ پہ پڑھنا، صدقے جاواں شعراں تے بولن والی قوم کدی قرآن و حدیث سے بولے تو مولوی تھانوں قرآن و حدیث سناؤ، شعر نہ سناؤ۔ ہمیں یہ بھی دکھ رہتا ہے کہ قرآن و حدیث پر نہیں بولتے۔ اب یہ سنیے، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے صحابیوں کی مثال یہ ہے جیسے کوئی پہلے زمین کو زرخیز کرے، اس کو خوبصورت بنائے، پھر اس میں بیج ڈالے، اور پھر وہ جو بیج ہے نا وہ ایک تنے کی صورت میں نکلے، تو مالک جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے واقعی جڑا میں بیج پایا سی نا، شکر ہے سمجھ آ گئی ہے، بی میں پایا سی نا یہ نکل آیا، چلو یار بی چنگے نکلے۔ اگے فرمایا جب وہ تنا بنتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ، فرمایا پھر ہولی ہولی جدو ہوا چل دی ہے نا، توجہ نہیں فرما رہے، ہولی ہولی یعنی جب وہ پودا اتنا ہو جاتا ہے نا تو ہوا چلے تو وہ پودے کے جب پتے ہلتے ہیں نا، فاستغلظ فاستوى على سوقه ليعجب الزراع، فرمایا وہ تنا نکلا، چھوٹا سا پودا بنا، پھر ہلکا سا درخت بنا، پھر ہوا چلی، پھر وہ تھوڑے تھوڑے ہلنے لگے، تو اس فصل کو دیکھ کر کے اگ پئی تے سونی ہو گئی تے ساری ہو گئی۔ مالک خوش ہوتا ہے، جیڑا کافر ہوندا ہے سڑ جاتا ہے۔ لِیَغِیظَ بِہِمُ الْکُفَّارِ، فرمایا کہ یہ جب نبی پاک علیہ السلام آئے، آپ نے ایمان کی زمین کو درست کیا، پھر اس کے اندر بیج کو ڈالا، پھر یہ بیج نکلا ابو بکر کی صورت میں، آواز نکالو تو محدث اعظم کے شہر والوں، پھر یہ عمر کی صورت میں نکلا، عثمان کی صورت میں نکلا، علی کی صورت میں نکلا، عشرہ مبشرہ کی صورت میں نکلا، پھر یہ بیت رضوان والوں کی صورت میں نکلا، پھر یہ بدر والوں کی صورت میں نکلا، پھر یہ خندق والوں کی صورت میں نکلا، پھر یہ احد والوں کی صورت میں نکلا، پھر یہ فتح مکہ والوں کی صورت میں نکلا۔ فرمایا جب یہ بیج نکلا اور نبی کے صحابہ بڑھتے ہی رہے، کافر سڑتے رہے، مصطفیٰ خوش ہوتے رہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی میں ایک بات کر رہا ہوں، ذرا دائیں بائیں جو چوپ بیٹھے ان کو بھی ذرا ہلا لینا۔ بات یہ ہے، غور سے سنیے گا ذرا، بات یہ ہے قرآن بتا رہا ہے کہ صحابہ کی شان و عظمت دیکھ کر جلنا یہ کافر کا کام ہے اور خوش ہونا یہ مصطفیٰ کا کام ہے۔
اب بتاؤ کون سا کام کرنا ہے؟ صحابہ دیاں شاناں تو سڑنا جے یا نبی پاک دی سنت تے صحابہ دیاں شاناں سڑ کے خوش ہونا جے؟ تو پھر صحابہ تو سڑیا نہ کرو. قرآن نے وانڈ کیتی ہے کہ نہیں کیتی ہے؟ صحابہ کے دشمنوں کو اللہ نے قرآن میں کافر کہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب نبی پاک کے صحابہ کی شانیں سنتے ہیں نا تو پھر کافر ہوں ہے، اوج میں سڑتا ہے، مرتا ہے. اور یہ فصل سے مراد نبی کے صحابہ کی فصل ہے، ایمان کی فصل ہے. وہ بولو کہیں دے اتلے سا ہوتے تو تھلے تھلے سنی بنو. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ قرآن اس لیے میں کہتا ہوں قرآن پہ آ کے بات کرو بھائی جان. تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا یہ مقام ہے، سڑیا نہ کر. صحابہ تو سڑنا کافرہ دی علامت ہے، خوش ہونا مدینے کے تاجدار کی علامت ہے. جو کھڑے ہیں آپ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے کو لپے آتی تو نہیں پڑھ دے، کھول کے بولو نا سبحان اللہ ذرا ایک باری. ایسے جاگو تمہیں پتہ چلے قرآن سے صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے. اچھا یہ پہلی آیت ہے، جاگو تو دوسری آیت بھی پڑھا. توجہ نہیں کر رہے آپ حضرات. یہ دوسری آیت بھی قرآن سے پڑھتا ہوں کہ پہلے صحابہ کا مقام کیا ہے. اب یہ ایک آیت کس نے یاد رکھ لی انشاءاللہ زندگی کبھی کسی صحابی کا دشمن بن سکتا. صحابہ سے پیار کرے گا، قرآن نے مسئلہ حل کر دیا ہے. دوسری بات اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اگر آپ کو ابھی ترجمہ نہیں بھی سمجھ آیا تو یہ تو تھوڑے ذہن ہے نا بھی شان سے آبادی پہ پڑھتا ہے. چلو آئیے آپ اس کا کرتے ہیں ترجمہ. اللہ نے نبی پاک کے صحابہ کرام سے فرمایا اے صحابہ یہ جان لو کہ تمہارے درمیان رسول موجود ہے. آیت کے اتنے حصے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم کے ساتھ کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی وہ بات نہ بیان کرنا کہ تم آپس اپنی طرف سے چھپا لو گے. کیوں؟ فرمایا نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں عطا فرما دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لفظ نبی کا معنی غیب کی خبریں بتانا ہوتا ہے. کیسے پاگل لوگ ہیں جو نبی کو نبی بھی کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں غیب بھی کوئی نہیں اور جا کام کر. یا نبی کہنا چھڑ دے تو یا غیب ماننا. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات کو؟ اگلی بات فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. اگر وہ نبی تمہاری ساری باتیں مانیں گے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. فرمایا وہ نبی تمہاری باتیں تمہاری اطاعت کرنے نہیں آئے بلکہ تم سب کو حکم ہے کہ میرے نبی کی اطاعت کرو. سمجھ آ رہی نا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ادھر سنیے. جب نبی پاک نے مکے میں اعلان کیا نا نبوت کا تو بڑے بڑے جو قبیلوں کے سردار تھے جڑے چوری ہوندے نے نا تے امیر ہوندے نے، طبیعت عثمان غنی ورگی ہوئے تے چا ستا ہوندی ہے نا، لیکن کئیاں دے رنگ اپنے ہوندے نے. انہوں نے نا آ کے نبی پاک نو آکھیا بھی اسی کلمہ تہاڈا پڑھاں گے، ساڈی ایک ڈیمانڈ ہے. آپ نے فرمایا کیڑی ڈیمانڈ ہے؟ انہاں آکھیا گل ہے بھی جیلے اسی آئیے نا کوئی غریب بیٹھا نہ بیٹھا اٹھا کے نسا کڈو انہاں نو. بھئی اسی امیر ہاں، اسی جناب بزنس مین ہاں، تاجر ہاں، انہاں دی کی مجال ہے ساڈے نال بہن، کلو انہاں نو اٹھا کے اسی تاں تہاڈا کلمہ پڑھنا ہے. آپ نے فرمایا اور تے انہوں نے آکھیا ویکھو نا پھر اسی امیر ہاں تے ساڈا اسی قبیلیاں دے سردار ہاں تے چوری ہونے ہاں تے چیئرمین ہونے ہاں تے پھر گل ہے نا بھی ساڈے واسطے مسئلے کچھ ہور ہونے چاہیے نے، ساڈا پروٹوکول ہے. میں نے پارلیمانی بولی ہے تاکہ جلدی سمجھ جاؤ نا. تے غریباں واسطے ہور. نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہوئے. اب اس گل تے ہمت والا بندہ بول سکتا، دو نمبر بندے دے واسطے گل نہیں. نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا سارے اٹھو نا جڑے آئے ہو سردار اٹھو ذرا. اٹھ کے کھڑے ہوئے. فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، میرا دین ناانصافی والا نہیں ہے، جیسے امیروں کا ہے ویسے غریبوں کا بھی ہے. اور میرے نبی نے فرمایا تھا چلے جاؤ، میرا دین امیر نہیں پھیلائیں گے، میرا دین غریبوں میں آیا ہے غریبوں میں رہے گا. اور اسی موقع پر میرے آقا نے فرمایا تھا یہ جو غریب لوگ ہوں گے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. اور پریشان نہ ہویا کرو غریبوں. توجہ ہے حضرات کی کہ کوئی نہیں ہے؟ پریشان نہیں ہونا کہ جناب فلانا بندہ کرکٹ میچ کرواتا ہے، فلانا والی بال دے ٹورنامنٹ کرواتا ہے تے کدی انہیں محفل نہیں کروائی. میں کہا جنج دا حرام دا پیسہ جانا بھی تے ادھر ہی ہے نا. 5-4 بندے سر سٹ گئے ہو کی خیال ہے؟ سن لیا کرو. دیکھو تسی بھی جیندے ہو تے اسی بھی جیندے ہیں، مار اسی بھی جانا، مار تسی بھی جانا ہے. پر فقیر دے مرن تو بعد تسی ساڈے ورگے بندے لبو نا تو پھر گل کرے آ جائے.
ایڈی جرت نہ تانوں گھٹ ہی بندے گلاں سنان گے اور اے اہل سنت وچ کام رہ گئے نے تے قدر کر لو کیڑے کٹ دیو خدا دا خوف کریا کرو جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں نا تانوں تے چاہیے تسی ہر گل سن کے اگر قرآن و حدیث دی ہے تے اونوں سپورٹ کرو تے سمجھو تے صحیح نا کہ مسئلہ کی ہو رہا ہے کسی نے ہوندا جی سخت نہ بولے اونچا نہ بولے یہ ایسے نہ بولے تیرے کول یہی روڑا تانوں بابے خادم رضوی کول ہے سی کہ بابا ایدا نہ بول ایدا ہونے ہے کہ میں تھوڑے کول پوچھ کے بیان کرنا ہے جو ہم نے قرآن و حدیث پڑھا وہی بیان کریں گے اور دیکھو بابا میلہ لٹ کے لے گیا ہے یاد رکھو جو قرآن و حدیث بیان کرتا ہے قسم خدا دیو میلہ لٹ کے لے جاندہ ہے نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ رسالت توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں آپ کی ادھر دیکھیے میری طرف تاکہ فقیر آپ کی خدمت میں بات عرض کرے میرے عزیز جزاک اللہ میرے بھائی اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے ادھر دیکھو نا سبحان اللہ پیار والے بندے ٹیسے میری نظر پئی علامہ عدنان صاحب میرے کلاس فیلو سامنے کھلوتے ہیں عدنان بھائی اگر آپ سٹیج پر آ جائیں تو مجھے خوشی ہوگی اللہ آپ کو برکت دے یہ میرے کلاس فیلو ہیں اور بس میں مولوی بن گیا تھے پڑھاندے نے ماشاءاللہ اللہ نے خیر و بر کاروبار بھی اپنا کرتے ہیں میں خطیب بن گیا میرا یہ مقدر ہے ان کا وہ مقدر ہے دعا کرو اللہ قبول فرما لے آمین مٹھا پہ کہیں دے ہو یار اب آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں تاکہ میں بات قرآن کی آیت کو شروع کر سکوں اگر دیکھ سکیں تو اجے بھی کہیں نہیں دیکھیا پتہ نہیں اوپر کی ہے آ جاندہ بندہ دیکھ لیا بولو تو صحیح میں یار ہے اصل میں نا کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں اس لیے جب سیرہ نو جدو جیک لا کے گھوم دے رہے نا میں نو چنگا نہیں لگدا ادھر دیکھیے حضرات فقیر آپ کی خدمت میں بات عرض کرے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اے لوگو تمہارے درمیان میرے رسول موجود ہیں کبھی بھی کوئی بات نہ چھپانا میرے رسول کو پتہ چل جائے گا ورنہ تمہیں شرمندگی ہوگی اور دوسری بات یہ رسول تمہاری اطاعت کرنے نہیں آیا تم نے میرے رسول کی اطاعت کرنی ہے سمجھ آ رہی ہے اور اسی واسطے انہوں نے جب آ کر اپنی ڈیمانڈیں رکھی تو نبی پاک اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمایا کہ اگر نبی تہاڈیاں مننا شروع ہو جائے تو پھر تو تسی بھی پریشان ہو جاؤ گے اس واسطے فرمایا کہ نبی تمہاری ماننے نہیں آیا تم نے میرے نبی کی اطاعت کرنی ہے یہ دوسری بات اب تیسری بات بھی سنیے گا اور سمجھیے گا آگے فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ فرمایا یہ جو نبی تمہارے درمیان ہے لَوْ يُطِعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ اے ہوں میں مٹھا جا ترجمہ کرنا ہے تو تہاڈی سبحان اللہ چیک کرنی اللہ فرماتا ہے اے نبی کے صحابیوں اللہ نے تم پر کرم یہ کیا ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان کا پیار ڈال دیا ہے اے صدقے جاواں اے آواز چاہیے سٹیج تو 5-7 بندے نہیں بولے جڑے علماء و سادات نے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا تے جڑے میرے ورگے سٹیج تے پہاڑ ہی بنے بیٹھے ہو معذرت کے ساتھ جڑے میرے ورگے بیٹھے ہو یار کم از کم سانو جاگنا تو چاہیے ہے نا صحابہ کرام وہ ہیں جو ایمان سے بھی پیار کرتے ہیں کیوں فرمایا ایمان کا پیار اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا ہوا تو پھر صحابہ کے ایمان پہ شک کرتے ہو صحابہ کرام وہ ہیں جو ایمان سے محبت کرتے ہیں کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے نمبر 1 نمبر 2 وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ لو جی گل پھر اتھے ہی آ گئی یونس بھائی گل پھر اتھے ہی آ گئی اور گل کیا ہے فرمایا تم نے صرف ایمان سے پیار کیا نہیں اللہ نے اس ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا ہے گل آ گئی نا میں نے کہا تھا صحابہ پڑھنے تو قرآن پڑھ تینوں پتہ لگے نبی دے صحابیاں دا مقام کیا ہے اور اگلی بات بھی سننا حضرات محدث آدم کی نگری میں رہنے والوں اس بات کو غور سے سنو اے ہوں اگلی سنے آرے اے جی لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا باغ کھا گئے خلافتہ کھو لئیاں بویاں نو اگ لاتی میں کیا تیری میں اس بکواس ہوئی نا اگ لاما اور دی وجہ ہے کہ اللہ قرآن فرماتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فرمایا اے صحابہ اللہ نے تمہارے دلوں میں کفر کی بھی نفرت ڈال دی تم کفر بھی نہیں کر سکتے والفسوق اور تم نافرمانی بھی نہیں کر سکتے والعصیان اور تم گناہ بھی نہیں کر سکتے اللہ نے تمہارے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دی ہے جب اللہ کہہ رہا ہے
कि तुम ये नाफरमानियां, हुक्म, अदूलियां और ये किसी का हक नहीं खा सकते, तुम कुफर नहीं कर सकते। कौन है जो सहाबा के लिए कहता है कि ये माज़अल्लाह काफिर है? कौन है जो कहता है ये खा गए? कौन है जो कहता है दरवाजे जला दिए? मैंने कहा अगर अबू बकर माल खा गया है तो मेरे नबी ने ये क्यों कहा था, मा नफानी माल अहदिन कत्तु मा नफानी माल अबी बकर। फरमा किसी के माल ने मुझे इतना फायदा नहीं दिया जितना अबू बकर तेरे माल ने मुझे फायदा दिया है। और फैसलाबाद वालों रुकना, अगर हजरत उमर ने ही नुकसान करना था तो मैं सैयद का हाथ खड़ा करके जुमला कह रहा हूं। मैंने कहा अगर उमर ने नुकसान करना था तो मेरे नबी ने रब से मांगा ही क्यों था? कोई तो मुझे बताए ना, कोई तो हमें बताए। बस सहाबा के खिलाफ बोलना बंद करो। इससे तलखियां होती हैं, लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, फिर कबारियत होती है, मुल्क का अमन तबाह होता है, पुलिस परेशान होती है, फौज परेशान होती है, मिलाद कमेटियां परेशान होती है। लानत ऐसे लोगों पर, बताओ हाथ खड़े करके, मैं सही कह रहा हूं, लानत ऐसे लोगों पर जो फिर कबारियत करते हैं, जो सहाबा के खिलाफ बोलते हैं, जो अहले बैत के खिलाफ बोलते हैं, जो वलियों के खिलाफ बोलते हैं। हम ऐसों पर लानत भेजते हैं। हम अहले सुन्नत है, सबका अदब करते हैं। जिसको समझ आई मुस्कुरा के सुभान अल्लाह फरमाए, मुस्कुरा के। हम सड़ियल खतीब नहीं है और वैसे भी मसलक बयान कर रहा हूँ और सहाबा और अहले बैत की शान बयान कर रहा हूँ। अल्लाह दिया बंदिया, साडा सानू अपने अमलों ते मान नहीं, सानू साडे साइयां ते मान है। इस वास्ते बात समझने की कोशिश करो अजीजो। ये है कुरान मजीद बुरहान रशीद, जिसने मकाम व मर्तबा बयान किया सहाबा का। अगर आप इजाजत दें तो अहादीस का सिलसिला शुरू करूं। ये देखिए, जज़ाकल्लाह, जिस अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। सारे नात खान हैं जो हो जान पक्के सुन्नी तो काम ना हो जाए साडा। समझ आ रही ना? होना भी ऐसे चाहिए, नकीबों को, नात खानों को, खतीबों को, मौलवियों को, पीरों को। कोई बंदा मसलक की लाइन क्रॉस करके आगे नहीं जा सकता। वेख्या जरा बार्डर टप्पे ने साइयां लम्मा पा लिया है, इसे तरह फिर साडे तो चंगी उम्मीद ना रखिया करो। ये फौजी मुल्क दे बार्डर ते खलोते ने ते असी वो फौजियां जेड़े अकीदे दे बार्डर ते खलोते हैं। ओए बोलो ना यार, गोडे ते सड़ना सोनिया। ते वो जरा टप्पियों भी लम्मा पा लेंदे ने, आई ते वजह फिर तारी छड़दा ते नहीं ना। ते लोग चीकदे ने, मैं कहा चीक ना, LOC से पीछे रह, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उससे पीछे रह। उस तो आगे आएगा तो फिर हम नहीं, हम या कुरान पढ़ के तेरा रद्द करेंगे या हदीस पढ़ के तेरा रद्द करेंगे। यह किताब फ़ज़ाइल सहाबा इमाम अहमद बिन हम्बल की लिखी हुई है। तवज्जो है ना? आज ये मैंने, आपने कभी नहीं देखा होगा कि ज़िंदगी में मैंने कभी कोई किताब लाई है, लेकिन अब मैं इरादा कर रहा हूँ कि आपको जो ना, वो जब से वो जेलम का जाहिल कमरे में बांधा हुआ है? वैसे मिर्जा जेल मैनू हुण समझना बड़ा सौखा जे। पहली गल ये, जिस तरह इंडिया राती लोक के हमले करता है ना, ते बाहर नहीं निकलता, लोक जाता है, इस तरह मिर्जा भी लोक के बैठा है। मैं आख्या अब्बा भी तेरा इदा ही करता, मूदी तो मुंडा भी इदा ही करता है। अगर हिम्मत है तो दिने साढ़े नाल पेड़ ला ना। जो नहीं फरमा रही यार आप जी, हो जा गंदा मूदी तू, हो जा गंदा मूदी दा मुंडा। बोलो यही गल्लां जे जिन्हें ये दलाइल मुफ्ती राशिद साहब ने बड़े दिते ने, मुफ्ती हसन रज़ा साहब ने बड़े दिते जे। ये दलाइल नाल मनण वाले नहीं, इन्हां दा इंज जूत फेरो जिवें अतारी फेरदा है, तां सैट होना जे। तो मैं कहता हूँ आप, मैं किताब ले आंदी, मैं कहा मैं भी किताब ही खोलन लगे। बोलो ना यार, सुभान अल्लाह, अल्लाह के बंदे हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल क्या कहते हैं नबी पाक के बारे में, नबी पाक के सहाबा के बारे में? अगर थके नहीं हैं तो सुना दूं आप जरा, थके नहीं हैं, गौर से सुनिएगा जरा और इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा।
بہ جا میں ہوں تینوں ترجمہ دسنا جلدی مکمل کیجیے چلو آج پھر ایدہ تے ایدہ ہی صحیح ایک منٹ آ گیا تو اڈا امتحان کہ اگلی گل اللہ رب العزت فرما رہا ہے آیت میں پڑھ رہا ہوں آیت فرمایا والذین معہو فرمایا وہ ہستیاں جو میرے حبیب کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار کافروں پر سختی کرتے ہیں رحماء بینہم آپس میں پیار سے رہتے ہیں اور آگے کیا فرمایا تراہم رکعا سجدا فرمایا یہ سجدہ بھی کرتے ہیں رکوع بھی کرتے ہیں آپ دیکھیں گے آگے سنیے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فرمایا کہ یہ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں اب یہ صحابہ کرام کی شان بیان ہو رہی ہے نمازی بھی ہیں آپس میں پیار بھی ہے کافروں سے لڑتے بھی ہیں اور اس کے بعد اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا بھی تلاش کرتے ہیں اور آگے کیا فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود فرمایا ان کے چہرے بتائیں گے کہ یہ رب کو سجدہ کرتے ہیں سمجھ آ رہی ہے اس کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ ماتھے پر نشان بن جائے گا اور ایک معنی جو اس سے بھی زیادہ علماء نے بیان فرمایا قوی معنی اور وہ یہ ہے فرمایا ان کے ماتھے کا نور بتائے گا کہ یہ رب کو سجدہ کرتے ہیں اور اللہ نے عبادت کا نور اس کے ماتھے میں چمکایا ہوا ہے اس سے واسطے جڑا کامل بندہ ہوتا ہے نا وہ ویسے ہی چمکدا ہوتا ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ دے وچ کوئی شے ہے آپ دیکھیں نا یہ جو چہرہ ہوتا ہے نا یہ کتاب کا پہلا ورقہ ہوتا ہے کتاب میں کیا ہے ہم جب کتاب خریدتے ہیں نا یہاں درسامی کرنے کرانے والے بہت سارے لوگ بیٹھے پہلا صفحہ کھول کے اسی دیکھ لینے کہ دے وچ کی ہے اسی طرح ہم چہرہ دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا بھی بندے دے پلے کی ہے سمجھ آ رہی نا یہ چہرہ بہت بڑی کتاب ہوتا ہے تو اس واسطے فرمایا کہ ان کے چہروں میں جو عبادت کا نور ہوگا اگر آپ تھا کہ دو چار بندوں کی توجہ دائیں بائیں ہو رہے دائیں بائیں توجہ نہ کیجئے میں نے کہا آپ کا امتحان آ گیا یہ صحابہ کرام کے تعارف ان کی شان ان کا انٹروڈکشن یہ قرآن کروا رہا ہے فرمایا جو میرے حبیب کے ساتھ ہیں آپس میں پیار کرتے ہیں فرمایا کہ وہ کافروں سے لڑائی کرتے ہیں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں ان کے چہروں پر نور ہوتا ہے آگے سنیں آرے فرمایا ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل فرمایا یہی مثالیں دے دے کر اللہ نے تورات میں بھی مصطفیٰ کے صحابیوں کا ذکر کیا ہے اور انجیل میں بھی مصطفیٰ کے صحابیوں کا ذکر کیا ہے سنو سنو اجے صحابی آئے نہیں سن تے تورات دے وچ بھی تذکرے سن اور انجیل دے وچ بھی اور یہ بھی بہت بڑی نعت ہے نبی پاک کے صحابہ کرام کی لو جی ہوں میں نے کہا تھا نا آپ کا امتحان آ رہا ہے آہستہ آہستہ اے ہوں اگلی گل ذرا اور توجہ دے نال سنے آ جے کزرعن اخرج شطأہ اے ہوں مثال جڑی اوتھے دتی سی اے ذرا انہوں سمجھے آ جے فرمایا کزرعن اخرج شطأہ فآزرہ فرمایا اس کی مثال نبی پاک کے صحابہ کی اللہ نے ایسے دی ہے جیسے ایک زمیندار ہوتا ہے نا وہ اپنی زمین کو پہلے بالکل خوبصورت بناتا ہے ہل چلاتا ہے زرخیز کرتا ہے اور پھر اس میں بیج ڈالتا ہے اے سنیا جے ذرا اے قرآن ہے 26واں سپارہ پہ پڑھنا صدقے جاواں شیرہ سے بولنا لی قوم کدی قرآن و حدیث سے بولے تو مولوی تو قرآن و حدیث سنو شیر نہ سنو ہمیں یہ بھی دکھ رہتا ہے کہ قرآن و حدیث پر نہیں بولتے اب یہ سنیے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے صحابیوں کی مثال یہ ہے جیسے کوئی پہلے زمین کو زرخیز کرے اس کو خوبصورت بنائے پھر اس میں بیج ڈالے اور پھر وہ جو بیج ہے نا وہ ایک تنے کی صورت میں نکلے تو مالک جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے واقعی جڑا میں بیج پایا سی نا شکر ہے سمجھ آ گئی ہے بی میں پایا سی نا یہ نکل آیا چلو یار بی چنگے نکلے اگے فرمایا جب وہ تنا بنتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کزرعن اخرج شطأہ فآزرہ فرمایا پھر ہولی ہولی جدو ہوا چل دی ہے نا توجہ نہیں فرما رہے ہولی ہولی یعنی جب وہ پودا اتنا کو جاتا ہے نا تو ہوا چلے تو وہ پودے کے جب پتے ہلتے ہیں نا فاستغلظ فاستوى على سوقه ليعجب الزراع فرمایا وہ تنا نکلا چھوٹا سا پودا بنا پھر ہلکا سا درخت بنا پھر ہوا چلی پھر وہ تھوڑے تھوڑے ہلنے لگے تو اس فصل کو دیکھ کر کے اگ پئی تے سوڑی ہو گئی تے ساری ہو گئی مالک خوش ہوتا ہے جیڑا کافر ہوندا سڑ جاتا ہے لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ
فرمایا کہ یہ جب نبی پاک علیہ السلام آئے آپ نے ایمان کی زمین کو درست کیا، پھر اس کے اندر بیج کو ڈالا، پھر یہ بیج نکلا ابو بکر کی صورت میں، آواز نکالو تو محدث اعظم کے شہر والوں، پھر یہ عمر کی صورت میں نکلا، عثمان کی صورت میں نکلا، علی کی صورت میں نکلا، عشرہ مبشرہ کی صورت میں نکلا، پھر یہ بیت رضوان والوں کی صورت میں نکلا، پھر یہ بدر والوں کی صورت میں نکلا، پھر یہ خندق والوں کی صورت میں نکلا، پھر یہ احد والوں کی صورت میں نکلا، پھر یہ فتح مکہ والوں کی صورت میں نکلا۔ فرمایا جب یہ بیج نکلا اور نبی کے صحابہ بڑھتے ہی رہے، کافر سڑتے رہے، مصطفیٰ خوش ہوتے رہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی میں ایک بات کر رہا ہوں، ذرا دائیں بائیں جو چوپ بیٹھے ان کو بھی ذرا ہلا لینا۔ بات یہ ہے، غور سے سنیے گا ذرا، بات یہ ہے قرآن بتا رہا ہے کہ صحابہ کی شان و عظمت دیکھ کر جلنا یہ کافر کا کام ہے اور خوش ہونا یہ مصطفیٰ کا کام ہے۔ اب بتاؤ کون سا کام کرنا ہے؟ صحابہ دیاں شانہ تو سڑنا دے یا نبی پاک دی سنت صحابہ دیاں شانہ سڑ کے خوش ہونا دے؟ کہ پھر صحابہ تو سڑیا نہ کرو۔ قرآن نے وانڈ کیتی ہے کہ نہیں کیتی ہے؟ صحابہ کے دشمنوں کو اللہ نے قرآن میں کافر کہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب نبی پاک کے صحابہ کی شانیں سنتے ہیں نا تو پھر کافر ہوں ہے، اوج میں سڑتا ہے، مرتا ہے، اور یہ فصل سے مراد نبی کے صحابہ کی فصل ہے، ایمان کی فصل ہے۔ وہ بولو کہیں دے اتلے سا ہوتے تو تھلے تھلے سنی بنو، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ قرآن، اس لیے میں کہتا ہوں قرآن پہ آ کے بات کرو بھائی جان۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا یہ مقام ہے، سڑیا نہ کر۔ صحابہ تو سڑنا کافرہ دی علامت ہے، خوش ہونا مدینے کے تاجدار کی علامت ہے۔ جو کھڑے ہیں آپ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے کو لپے آتی تو نہیں پڑھ دے، کھول کے بولو نا سبحان اللہ ذرا ایک باری، ایسے جاگو تمہیں پتہ چلے قرآن سے صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اچھا یہ پہلی آیت ہے، جاگو تو دوسری آیت بھی پڑھا، توجہ نہیں کر رہے آپ حضرات۔ یہ دوسری آیت بھی قرآن سے پڑھتا ہوں کہ پہلے صحابہ کا مقام کیا ہے۔ اب یہ ایک آیت کس نے یاد رکھ لی انشاءاللہ زندگی کبھی کسی صحابی کا دشمن بن سکتا، صحابہ سے پیار کرے گا، قرآن نے مسئلہ حل کر دیا ہے۔ دوسری بات اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اگر آپ کو ابھی ترجمہ نہیں بھی سمجھ آیا تو یہ تو تھوڑے ذہن ہے نا، بھی شان سے آبادی پہ پڑھتا ہے۔ چلو آئیے آپ اس کا کہتے ہیں ترجمہ۔ اللہ نے نبی پاک کے صحابہ کرام سے فرمایا اے صحابہ یہ جان لو کہ تمہارے درمیان رسول موجود ہے۔ آیت کے اتنے حصے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم کے ساتھ کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی وہ بات نہ بیان کرنا کہ تم آپس سے اپنی طرف سے چھپا لو گے۔ کیوں؟ فرمایا نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں عطا فرما دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لفظ نبی کا معنی غیب کی خبریں بتانا ہوتا ہے۔ کیسے پاگل لوگ ہیں جو نبی کو نبی بھی کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں غیب بھی کوئی نہیں، اور جا کام کر، یا نبی کہنا چھڑ دے تو یا غیب ماننا ہے۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات کو؟ اگلی بات فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ نبی تمہاری ساری باتیں مانیں گے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ فرمایا وہ نبی تمہاری باتیں تمہاری اطاعت کرنے نہیں آئے، بلکہ تم سب کو حکم ہے کہ میرے نبی کی اطاعت کرو۔ سمجھ آ رہی نا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ادھر سنیے، جب نبی پاک نے مکے میں اعلان کیا نا نبوت کا تو بڑے بڑے جو قبیلوں کے سردار تھے جڑے چوری ہوندے نے نا تے امیر ہوندے نے، طبیعت عثمان غنی ورگی ہوئے تے چاہ ستاں ہوندی ہے نا، لیکن کئیاں دے رنگ اپنے ہوندے نے۔ انہوں نے نا آ کے نبی پاک نو آکھیا بھی اسی کلمہ تہاڈا پڑھاں گے، ساڈی ایک ڈیمانڈ ہے۔ آپ نے فرمایا کیڑی ڈیمانڈ ہے؟ انہوں نے آکھیا گل ہے بھی جیلے اسی آئیے نا کوئی غریب بیٹھا نہ بیٹھا اٹھا کے نسا کڈو انہاں نوں، بھئی اسی امیر ہاں، اسی جناب بزنس مین ہاں، تاجر ہاں، انہاں دی کی مجال ہے ساڈے نال بہن، کلو انہاں نوں اٹھا کے اسی تاں تہاڈا کلمہ پڑھنا ہے۔ آپ نے فرمایا اور تے انہوں نے آکھیا ویکھو نا پھر اسی امیر ہاں تے ساڈا اسی قبیلیاں دے سردار ہاں تے چوری ہونے ہاں تے چیئرمین ہونے ہاں، تے پھر گل ہے نا بھی ساڈے واسطے مسئلے کچھ ہور ہونے چاہیے نے، ساڈا پروٹوکول ہے۔ میں نے پارلیمانی بولی ہے تاکہ جلدی سمجھ جاؤ نا، تے غریباں واسطے ہور۔ نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ اب اس گل تے ہمت والا بندہ بول سکتا، دو نمبر بندے دے واسطے گل نہیں۔
नबी पाक उठ के खड़े हुए, आपने फरमाया सारे उठो ना, जेड़े आए हो सरदार उठो जरा, उठ के खड़े हो, फरमाया निकल जाओ यहाँ से, मेरा दीन नाइंसाफी वाला नहीं है, जैसे अमीरों का है वैसे गरीबों का भी है। और मेरे नबी ने फरमाया था चले जाओ, मेरा दीन अमीर नहीं फैलाएंगे, मेरा दीन गरीबों में आया है, गरीबों में रहेगा। और इसी मौके पर मेरे आका ने फरमाया था ये जो गरीब लोग होंगे अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। और परेशान ना होया करो गरीबों, तवज्जो है हज़रात की, के कोई नहीं है, परेशान नहीं होना कि जनाब फलाना बंदा क्रिकेट मैच करवाता है, फलाना वॉलीबॉल दे टूर्नामेंट करवाता है, ते कदी उन्हें महफिल नहीं करवाई। मैं कहा जिंज दा हराम दा पैसा जाना भी तो उधर ही है ना। 5-4 बंदे सिर सिट गए हो, की ख्याल है, सुन लिया करो है। देखो तुसी भी जींदे हो ते असीं भी जींदे आ, मार असीं भी जाना, मार तुसी भी जाना है, पर ये फकीर दे मरण तो बाद तुसी साडे वर्गे बंदे लभो ना तो फिर गल करे जे, एडी जुरत ना तुहानू घट ही बंदे गल्लां सुनाणगे। और ये अहले सुन्नत विच काम रह गए ने ते कदर कर लो, कीड़े कट दियो, खुदा दा खौफ करया करो। जितने फितरे उठ रहे हैं ना, तुहानू ते चाहिए तुसी हर गल सुन के अगर कुरान व हदीस दी है ते उन्हें सपोर्ट करो, ते समझो ते सही ना कि मसला की हो रहा है। किसी ने हुंदा जी सख्त ना बोले, ऊंचा ना बोले, ये ऐसे ना बोले, तेरे को यही रौला तुहानू बाबे खादिम रिजवी कोल है सी कि बाबा इदा ना बोल, इदा होने है कि मैं तुहाडे कोल पुछ के बयान करना है। जो हमने कुरान व हदीस पढ़ा वही बयान करेंगे। और देखो बाबा मेला लुट के ले गया है, याद रखो जो जो कुरान व हदीस बयान करता है कसम खुदा दी मेला लुट के ले जाता है। नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, नारे रिसालत। तवज्जो है हजरात के कोई नहीं आपकी, इधर देखिए मेरी तरफ ताकि फकीर आपकी खिदमत में बात अर्ज करे। मेरे अजीज जज़ाकल्लाह मेरे भाई, अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। इधर देखो ना, सुभान अल्लाह, प्यार वाले बंदे टेसे मेरी नज़र पई। अल्लामा अदनान साहब मेरे क्लास फेलो सामने खलोते हैं। अदनान भाई अगर आप स्टेज पर आ जाए तो मुझे खुशी होगी, अल्लाह आपको बरकत दे। ये मेरे क्लास फेलो हैं और बस मैं मौलवी बन गया थे, पढ़ाते हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ने खैरोबर कारोबार भी अपना करते हैं। मैं खतीब बन गया, मेरा ये मुकद्दर है, उनका वो मुकद्दर है। दुआ करो अल्लाह कबूल फरमा ले, आमीन मट्ठा पे कहीं दो यार। अब आप इधर देख सकते हैं ताकि मैं बात कुरान की आयत को शुरू कर सकूं, अगर देख सके तो। अजय भी कहीं नहीं देखा, पता नहीं उधर की है, आ जाता बंदा देख ले, तो बोलो तो सही है यार। असल मैं ना क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, इसलिए जब सिरा नूं जदों जैक ला के घूमते रहे ना तो मैनूं चंगा नहीं लगता। इधर देखिए हजरात, फकीर आपकी खिदमत में बात अर्ज करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है, ऐ लोगों तुम्हारे दरमियान मेरे रसूल मौजूद हैं, कभी भी कोई बात ना छुपाना, मेरे रसूल को पता चल जाएगा वरना तुम्हें शर्मिंदगी होगी। और दूसरी बात, ये रसूल तुम्हारी इताअत करने नहीं आया, तुमने मेरे रसूल की इताअत करनी है। समझ आ रही है? और इसी वास्ते उन्होंने जब आकर अपनी डिमांडें रखी तो नबी पाक अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई, फरमाया कि अगर नबी तुहाड़ियां मनना शुरू हो जाए तो फिर तो तुसी भी परेशान हो जाओगे। इस वास्ते फरमाया कि नबी तुम्हारी मानने नहीं आया, तुमने मेरे नबी की इताअत करनी है। यह दूसरी बात। अब तीसरी बात भी सुनिएगा और समझिएगा। आगे फरमाया वकर्रह इलैकुमुल, फरमाया ये जो नबी तुम्हारे दरमियान है, लौ युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्र लअनितुम वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान। ए हुण मैं मट्ठा जिहा तर्जमा करना है तो तुहाडी सुभान अल्लाह चेक करनी। अल्लाह फरमाता है, ए नबी के सहाबियों, अल्लाह ने तुम पर करम ये किया है कि तुम्हारे दिलों में ईमान का प्यार डाल दिया है। सदके जावा, ए आवाज चाहिए स्टेज तो 5-7 बंदे नहीं बोले, जेडे उलमाओ सादात ने, तुहानू तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ते जेडे मेरे वर्गे स्टेज से भार ही बने बैठे हो माजरत के साथ, जेडे मेरे वर्गे बैठे हो यार, कम अज कम सानू जागना तो चाहिए है ना। सहाबा कराम वो हैं जो ईमान से भी प्यार करते हैं। क्यों? फरमाया ईमान का प्यार अल्लाह ने इनके दिलों में डाल दिया हुआ। तो फिर सहाबा के ईमान पे शक करते हो? सहाबा कराम वो हैं जो ईमान से मोहब्बत करते हैं। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। नंबर 1। नंबर 2, वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम। लो जी, गल फिर उत्थे ही आ गई यूनुस भाई, गल फिर उत्थे ही आ गई। और गल क्या है?
فرمایا تم نے صرف ایمان سے پیار کیا نہیں، اللہ نے اس ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا ہے۔ میں نے کہا تھا صحابہ پڑھنے تو قرآن پڑھ، تینوں پتہ لگے نبی دے صحابیاں دا مقام کیا ہے۔ اور اگلی بات بھی سننا حضرات، محدث اعظم کی نگری میں رہنے والوں، اس بات کو غور سے سنو۔ اے ہوں اگلی سنے آرے، اے جی لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، باغ کھا گئے، خلافتہ کھو لئیاں، بویاں نو اگلا آتی، میں کیا تیری میں اس بکواس ہوئی نا اگلا ماں، اور دی وجہ کہ اللہ قرآن فرماتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ فرمایا اے صحابہ، اللہ نے تمہارے دلوں میں کفر کی بھی نفرت ڈال دی، تم کفر بھی نہیں کر سکتے، والفسوق اور تم نافرمانی بھی نہیں کر سکتے، والعصیان اور تم گناہ بھی نہیں کر سکتے، اللہ نے تمہارے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دی ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ نافرمانیاں، حکم عدولیاں اور یہ کسی کا حق نہیں کھا سکتے، تم کفر نہیں کر سکتے، کون ہے جو صحابہ کے لیے کہتا ہے کہ یہ معاذ اللہ کافر ہے؟ کون ہے جو کہتا ہے یہ کھا گئے؟ کون ہے جو کہتا ہے دروازے جلا دیے؟ میں نے کہا اگر ابو بکر ہی مال کھا گیا ہے تو میرے نبی نے یہ کیوں کہا تھا ما نفانی مال احد قط ما نفانی مال ابی بکر؟ فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر تیرے مال نے مجھے فائدہ دیا ہے۔ اور فیصل آباد والوں رکنا، اگر حضرت عمر نے ہی نقصان کرنا تھا تو میں سید کا ہاتھ کھڑا کر کے جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے کہا اگر عمر نے نقصان کرنا تھا تو میرے نبی نے رب سے مانگا ہی کیوں تھا؟ کوئی تو مجھے بتائے نا، کوئی تو ہمیں بتائے۔ اور ظالموں صحابہ کے خلاف بولنا بند کرو، اس سے تلخیاں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، پھر کباریت ہوتی ہے، ملک امن تباہ ہوتا ہے، پولیس پریشان ہوتی ہے، فوج پریشان ہوتی ہے، میلاد کمیٹیاں پریشان ہوتی ہے۔ لعنت ایسے لوگوں پر، بتاؤ ہاتھ کھڑے کر کے میں صحیح کہہ رہا ہوں، لعنت ایسے لوگوں پر جو فرقہ واریت کرتے ہیں، جو صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، جو اہل بیت کے خلاف بولتے ہیں، جو بھائیوں کے خلاف بولتے ہیں، ہم ایسوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں، سب کا ادب کرتے ہیں۔ جس کو سمجھ آئی مسکرا کے سبحان اللہ فرمائے، مسکرا کے۔ ہم سڑیل خطیب نہیں ہیں، اور ویسے بھی مسلک بیان کر رہا ہوں اور صحابہ اور اہل بیت کی شان بیان کر رہا ہوں۔ اللہ دیا بندیا سانو اپنے عملاں تے مان نہیں، سانو ساڈے سائیاں تے مان ہے۔ اس واسطے بات سمجھنے کی کوشش کرو عزیزو، یہ ہے قرآن مجید برہان رشید جس نے مقام و مرتبہ بیان کیا صحابہ کا۔ اگر آپ اجازت دیں تو احادیث کا سلسلہ شروع کروں۔ یہ دیکھیے، جزاک اللہ چیز صاحب، اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ سارے نعت خان ہیں جو جان پکے سنی تو کام نہ ہو جائے ساڈا، سمجھ آ رہی نا؟ ہونا بھی ایسے چاہیے، نقیبوں کو، نعت خانوں کو، خطیبوں کو، مولویوں کو، پیروں کو۔ کوئی بندہ مسلک کی لائن کراس کر کے آگے نہیں جا سکتا۔ ویکھیا جڑا بارڈر ٹپے نے سائیاں لمحہ پا لیا ہے، اسی طرح پھر ساڈے تو چنگی امید نہ رکھیا کرو۔ یہ فوجی ملک دے بارڈر تے کھلوتے نے تے اسی وہ فوجیاں جڑے عقیدے دے بارڈر تے کھلوتے ہیں۔ اوے بولو نا یار، گوڈے تے چھڑ نہ سونیا، تے وہ جڑا ٹپیوں بھی لمحہ پا لیندے نے، ایہی تے وجہ پھر تاری چھڑدا تے نہیں نا۔ تے لوکی چیک دے نے، میں کہا چیک نا، LOC سے پیچھے رہ، لائن آف کنٹرول، اس سے پیچھے رہ، اس تو آگے آئیں گا تو پھر ہم نہیں، ہم یا قرآن پڑھ کے تیرا رد کریں گے یا حدیث پڑھ کے تیرا رد کریں گے۔ یہ کتاب فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی لکھی ہوئی ہے، توجہ ہے نا؟ آج یہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ زندگی میں میں نے کبھی کوئی کتاب لائی ہے، لیکن اب میں ارادہ کر رہا ہوں کہ آپ کو جو نا جب سے وہ جیلم کا جاہل کمرے میں باندھا ہوا ہے، ویسے مرزا جیل میں ہوں سمجھنا بڑا سوکھا جے۔ پہلی گل یہ جس طرح انڈیا راتی لوک کے حملے کرتا ہے نا،
تے باہر نہیں نکلتا لوک جانتا ہے اسی طرح مرزا بھی لوک کے بیٹھا ہے میں آخیا ابا بھی تیرا ایدا ہی کرتا مودی تو منڈا بھی ایدا ہی کرتا ہے اگر ہمت ہے تو جنہیں ساڑھے نال پیڑ لانا جو نہیں فرما رہی یار آپ جی ہو جیا گندہ مودی تو ہو جا گندہ مودی دا منڈا بولو یہی گلنا جے جنہیں یہ دلائل مفتی راشد صاحب نے بڑے دیتے ہیں مفتی حسن رضا صاحب نے بڑے دیتے جے یہ دلائل نال منن والے نہیں اینا دا یہ جی چوت پھیرا جی میں اختاری پھیردا ہے کہاں سیٹ ہونا جے تو میں کہتا ہوں آپ میں کتاب لے آندی میں کہ میں بھی کتاب ہی کھولن لگیا بولو نا یار سبحان اللہ اللہ دیو بلے ہو ہیں امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں نبی پاک کے بارے میں نبی پاک کے صحابہ کے بارے میں اگر تھکے نہیں ہیں تو سنا دوں آپ حضرات کو تھکے نہیں ہیں غور سے سنیے گا ذرا اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا بھائی جا میں ہوں تک توجہ ہے نا اس واسطے جاگو جو میں جو بات عرض کر رہا ہوں حضرت امام احمد بن حنبل یہ جو مرزا جیل میں کمرے میں باندھا ہوا ہے صحابہ کرام کے خلاف بک بک کرتا ہے اب ذرا اس کا کوئی متاثرہ اور بھی بیٹھا ہے تو ذرا دسے آ جائے سمجھ آئی نا حالانکہ اگے ہوں سی میں سپیکر دے دیندا سی ہوں نہیں ہوں میں یقین کرو میں نال ڈانگ رکھنی ہوں تماشا بنایا ہے لوکاں نے 5 لاکھ روپیہ محفل کرایا سانو سنن واسطے تیرے ورگی جھوٹ نو نہیں ایڈا شوق ہی اپنا کو مولوی لے کے آتے نو دسیے مولویاں نہ پیڑ کیویں پیندا ہوندا ہے یہ تماشے بند کریں بھائی جان بند کریں تماشے اپنے گھر چلو تواڈے کوئی نہیں جمیا تو میں کی کراں ساڈے تے محدث اعظم دی کیا بات ہے سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں جاگ رہے ہو تو سناما حدیث پکڑے ہو نبی پاک نے فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك ان يأخذه او کما قال علیہ السلام نبی پاک کے صحابہ کی شان ہے کہنا میں کتابہ جو داسنا میں کہ میں بھی کتاب ہی کھولی بیٹھا تکڑا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لوگو میرے بعد میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے پیچھے نہ پڑ جانا میرے صحابہ سے جو محبت کرے گا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مجھ مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہے اور میرے صحابہ سے جو بغض رکھے گا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مجھ مصطفیٰ سے بھی بغض رکھتا ہے اب دیکھو صحابہ کا پیار نبی کا پیار صحابہ کا بغض نبی کا پیار کرنا یہ یا بغض کرنا یہ حدیث بتا رہی اور آگے فرمایا جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی اور جس نے اللہ کو تکلیف دی ان قریب اچک لیا جائے گا اور اس کا مطلب پتہ کیا ہے اللہ ہدایت ہی چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ ادب ہی چھین لیتا ہے سمجھ آ رہی میری بات کی اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کبھی بے ادب نہ بننا قرآن مجید برہان رشید پڑھ کر احادیث پڑھ کر غلط مطلب بیان کرتے ہو اور بے ادب بنتے ہو لوگوں کو بناتے ہو جبکہ قرآن و حدیث بتا رہی ہے کہ نبی پاک کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں ان کا مقام اور رتبہ یہ ہے کہ کبھی بھی نہ ان کو تکلیف دینی ہے نہ غلط بات کہنی ہے بلکہ دوسری حدیث میں سنا رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا توجہ میری طرف رکھیے گا میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا ترجمہ سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے لوگو میرے صحابہ کو کبھی گالی نہ دینا برا نہ کہنا ان کی بے ادبی نہ کرنا کیوں فرمایا جو ایسا کرتا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے اور سارے جہاں کی لعنت ہوتی ہے سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی عزیزان گرامی اس واسطے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے خلاف کبھی کوئی نازیبہ بات نہ کرنا کبھی بے ادبی والی بات نہ کرنا اور پھر آگے کیا کہا اللہ اس کا نہ فرض قبول کرتا ہے نہ ہی اللہ نفل قبول کرتا ہے صحابہ کی بے ادبیاں کرنے والا جتنا مرضی نمازیں پڑھے جتنا مرضی نفل پڑھے اللہ فرماتا میں قبول کرنے ہی نہیں
اور ادھر دیکھو میں یہاں پر صحابہ اور اہل بیت دونوں کی بات بیان کروں. اہل بیت وہ ہیں جب تک درود نہ پڑھو تو نماز کامل نہیں ہوتی, تے صحابہ ہونے جدوں تک پیار نہ ہوئے نماز مڈو نہیں ہوندی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ دونوں گھروں سے پیار کرنا پڑے گا. یہ دوسری حدیث. اب جاگ رہے ہو تو تیسری بھی عرض کروں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضرت عطا بن ابی رباح حدیث کے راوی ہیں, فرمایا من حفظنی فی اصحابی کنت لہ یوم القیامت حافظا ومن سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ. فرمایا جو میرے صحابہ کی عزتوں کی حفاظت کرے گا قیامت والے دن میں محمد اس کی حفاظت کروں گا. یہ میرے نبی فرما رہے ہیں. اور آگے جو بات ارشاد فرمائی, فرمایا قیامت والے دن ہم اس کی حفاظت. اور حضور کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا شفاعت کر کے رب جنت عطا فرمائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت بھی کریں گے اور داخلہ جنت بھی کروائیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آ جائیے, کتنی حدیثیں ہو گئی؟ ٹھلے پہ گئے ہو, کنیاں ہو گئی؟ 4 دی چوتھی پڑھا, بٹھے بول دے پہ ہو. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. فرمایا لوگو میرے صحابہ کو کبھی برا نہ کہنا. کیوں؟ فرمایا ان کا مقام اونچا ہے. کتنا؟ فرمایا اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور میرا صحابی ایک مٹھی خیرات کر دے تو فرمایا اس کا ثواب زیادہ ہے. صحابیوں کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ نبی پاک صحابہ کی شان بیان کر رہے ہیں. اور 4 یاروں کی چوتھی حدیث. جاگنے بیٹھے تو پانچتن پاک دی نسبت دی پنجمی نہیں سنا نا, سننا ذرا نبی پاک کیا فرما رہے ہیں. سنی ہر بندہ ذرا چہرے پر اطمینان لے کے آئے, سکون لے کے آئے, مسکراہٹ لے کے آئے. حدیث بڑی ٹاپ دی ہے. نبی پاک نے فرمایا مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام. فرمایا لوگو میرے صحابہ کی مثال تم میں ایسے ہے جیسے تمہاری ہنڈیا میں نمک ہوتا ہے. اس کی شرح یہ ہے جس ہنڈیا میں نمک نہیں ہوتا اسے بھی کوئی منہ نہیں لگاتا, اور جس کے دل میں صحابہ کا پیار نہیں ہوتا اسے بھی کوئی پسند. کرو گے صحابہ سے پیار یا نہیں کرو گے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بیان کر رہا ہوں. اور حضرت امام حسن بصری کا قول موجود ہے. فرمایا ذہب ملح القوم, فرمایا قوم کا نمک کم ہو رہا ہے. کیا مطلب؟ یہ حضرت حسن بصری کہہ رہے ہیں کہ لوگ صحابہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں. یہ تب کی بات ہے, اگر آج کوئی بات کرے پریشان نہ ہوا کرے, صرف سمجھا کرے بھی لانتی ہے, چونکہ صحابہ کے خلاف بولنے والے کو لانتی کہا گیا ہے. اور بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے جب کوئی صحابہ کے خلاف بات کرے تو ہم کیا کریں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, یہ چھٹی حدیث سنا رہا ہوں, اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت الله على شركم. یہ نہیں کہنا جڑا جتھے لگے رہے نا. میرے نبی نے فرمایا جب کوئی صحابہ کے خلاف بات کرے تو اسے یہ کہو تیرے اوپر خدا کی لعنت ہو. ایک تے ساڈے پیراں نوں, نقیباں نوں, ناتخاناں نوں, مولویاں نوں سوچنا چاہیدا ہے. ربیع الاول ساڈے نال تے محرمہ چوتر کھڑا ہو یک در گیرو محکم کی کھڑا ہو. تینوں سنیاں نے تھوڑیاں روٹیاں دیتیاں, تیریاں پراڈو گڑیاں, تیریاں کوٹھیاں بناتیاں, تیرے انگلینڈ دے ویزے لواتے, ہجے جانا میں کرنا ساتھ تواڈے سکے پے نے. اس واسطے سبحان اللہ کہو سارے حضرات. اگر جاگ رہے ہو تو 7ویں حدیث بھی پڑھوں. نہیں میرا خیال ہے تھک گئے نہیں ہونا ہے. ذرا موبائل تو نکلے بھی سونے, بہت مہنگی تقریر کرتا بیٹھا پترا, موبائل تو نکلی ذرا. آپ سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا صلاۃ ترفدوہن. اب اس کا ترجمہ میں مفہوماً آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. فرمایا ہے 3 چیزوں میں کبھی گہرائی میں مت جانا. اور اس کا ایک ترجمہ یہ ہے اور 3 چیزاں چھڑ آ جائے ورنہ تم گمراہی میں پڑ جاؤ گے. کہا وہ کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1 فرمایا میرے صحابہ کے خلاف باتیں نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. دوسری بات والنظر فی النجوم, فرمایا تارے ویکھ کے حساب نہ لایا جے. اور نجومی
سانو کہ کہندے نے تواڈے ڈبے پیر نے 2 نمبر پیر نے. میں کہا اسی نجومیاں نو نہیں مانتے, تو پیراں دی گل کرن دے ہیں. ہم ہر اس پیر کو مانتے ہیں جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہو یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق ہو. اگر اس کے مطابق نہیں تو ہم اس پیر کو پیر مانتے ہی نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. نبی پاک نے فرمایا نجومیاں دے پیچھے نہیں جانا, گمراہ ہو جاؤ گے. وَالنَّظْرُ فِي التَّقْدِيرِ, فرمایا تقدیر کے بارے میں بھی زیادہ بحث نہیں کرنی. یہ جو ہماری تقدیر ہے نا, اس کے بارے میں بحث کرنے سے بندہ بہت زیادہ بحث کرے اور اس کی گمراہی میں چلا جائے نا, گہرائی میں, تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے, بس اوقات کافر ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ میں تھوڑا ایک مسئلہ سمجھا دوں. تقدیر کے بارے میں ہمارا مسئلہ یہ ہے, عقیدہ یہ ہے, جیسا ہم کرنے والے تھے اللہ نے ویسا لکھ دیا ہے. لیکن پھر موٹی موٹی تقدیر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے مبرم حقیقی, ایک ہوتی ہے مبرم معلق. ایک معلق اور ایک مبرم حقیقی. اور جو مبرم حقیقی ہوتی وہ بدل نہیں سکتی. جی میں مرنا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بدل جائے. میں مرنا تے مرنا ہے, تسی مرنا تے مرنا ہے. نہیں توجہ فرما رہے نا, یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور ہونا ہی ہونا ہے. کبھی بدل ہے اٹل فیصلہ, اور جو اللہ کے علم میں اٹل ہے وہ کبھی بدل سکتا, بولو نا. اچھا, دوسرا فیصلہ وہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں معلق. معلق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کسی نہ کسی چیز پر لٹکایا جاتا ہے. اس کو کیا مطلب؟ اللہ نے اس بندے کے نصیبوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اگر نمازی بن جائے, صالح بن جائے, مجھے سجدہ کر لے, صدقہ و خیرات کر لے, تو ہم اس کی مصیبت ٹال دیں گے. جیسے نبی پاک نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, تو کوئی انہیں آکھے میں نہیں, یہ تو ساڑیاں نصیبہ کی لکھا, تو صدقہ کیوں دئیے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت نہیں کرنی, تقدیر کی مخالفت. حضرت مولا علی کی بات سناؤں آپ حضرات, بولو نہ جا رہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے پاس ایک بندہ آیا, انہیں آکے حضرت گالے وے بھائی جی ہر کام ساڑی تقدیر چی لکھی ہے, تے پھر آپ دعا کیوں کرنے ہیں؟ جی اے دعا کر دیو, اے دعا کر دیو, اے دعا کر دیو, کیوں کرنے ہیں؟ مولا علی مسکرا پڑے, فرمایا یار تینوں اتنا ہی نہیں پتا؟ کہتا میں نے نہیں پتا. فرمایا ہو سکتا ہے اللہ نے تیرے نصیبوں میں لکھا ہی یہ ہو کہ جدوں جدوں دعا منگی جائے گا تو ادوں عطا کر دے جائے گا. ہو سکتا تیری تقدیر ہی انج لکھی ہوئے کہ وہ چپ ہو گیا, کہتا یار یہ تو میں نے کبھی بھی میرے ذہن چ نہیں آیا. تو فرمایا اسی واسطے تقدیر دے زیادہ آگے نہیں جانا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. سمجھ آ رہی ہے؟ 3 چیزوں سے نبی پاک نے منع فرمایا, صحابہ کی مخالفت سے, نجومیوں سے, اور تقدیر میں بحث کرنے سے منع فرمایا. تقدیر کی مثال یوں سمجھے, آپ دیکھیں دوائی ہم لیتے ہیں سیرپ, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ 2026 میں ایکسپائر ہو جائے گا. تو انہوں کہنے دسے نے ایکسپائر ہونا, دسو کہتے ہیں جناب ایسی مشینری ہے جس میں اس کو ڈالا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنے کیلوریز ہیں اور کتنے پوٹاشیم ہیں, کتنے اس کے اندر جناب باقی سارے معاملات ہیں. تو یہ اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کب ایکسپائر ہونا. میں کہہ لے این جی ساڑی تقدیر رہی ہے, اللہ نو پتہ ہے کہ انہیں کی کرنا ہے تے کدوں مرنا ہے. جی میں اللہ نے انسان نو اتنی طاقت دے چھڑی ہے کہ وہ دوائیوں کو دیکھ لیتا ہے, تو اللہ ہو کر انسانوں کو بھی تو جانتا ہے نا. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ خدا ادھر دیکھو, خدا دا واسطہ جے نہ صحابہ دے مخالف بنیا جے, نہ نجومی بنیا جے, تے نہ ہی تقدیر دی مخالفت کریا جے. یہ پکڑی آخری حدیث اور پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ساری بات کا نچوڑ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احبنی, اے ہوں گردے چلے آ جائے, من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم وخرج من الدنیا علی محبت کان معی فی الجنت یوم القیامت درجتی. سنو, فرمایا جس نے مجھ سے پیار کیا, جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا, جس نے میری اہل بیت سے پیار کیا, جس نے میری بیویوں سے محبت رکھی کہ ان کی مائیں ہیں, فرمایا اگر ان میں سے کسی کی مخالفت نہ کی اور اسی محبت پر مر جائے, جنت میں جہاں ہم ہوں گے وہاں ہم سے محبت کرنے والا بندہ بھی ہوگا. محبت کرو گے نبی پاک کے صحابہ سے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ. نبی کی اہل بیت سے, نبی پاک کے صحابہ سے, نبی پاک علیہ السلام کی ازواج پاک سے, تو پھر مبارک ہو. اگر محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت کی وجہ سے جنت عطا فرما دے گا. آمین بجاہ حبیبک الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ. حضرات گرامی قدر, ہمارے نہایت ہی واجب واجب التعظیم قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سمر عباس قادری رضوی صاحب, جو کہ